ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها صلوات على محمد وعلى میرے عزیز اور میرے محترم سامعین، یہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، سویم کے موضوع سے ہے، ٹھیک ہے، ایک ماں کا سویم ہے، ماں کا اہمیت اور ماں کا مرتبہ پروردگار کے نزدیک کیا ہے، وہ اس حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے. دیکھیے، مرتبہ اگر فقط مرتبہ ہی جتانا ہوتا کہ بہت سے مراتب ایسے تھے کہ سرکار اپنی بیٹی کے لیے فرما سکتے تھے. سرکار نے یعنی ماں کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے کیا فرمایا؟ فاطمۃ ام ابیہا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں سے بڑا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے. بیٹی ہیں جناب سید عالم، لیکن سرکار ہیں کہ سرکار اپنی بیٹی کے لیے فرما رہے ہیں کہ فاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں. ٹھیک ہے، اپنے باپ کی ماں ہیں. اسے اگر ہم اردو مزاج کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی خاص اہمیت نظر نہیں آ رہی ہے کہ اپنے باپ کی ماں بیٹی کے لیے کہا ہے. نہیں، رسول وہ ہیں کہ جو بغیر پیغام الہی کے کلام نہیں کرتے. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام الہی ہے ماں کے سلسلے میں، کہ ماں کی اہمیت یہ ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ رسول اپنی بیٹی کو ماں کا درجہ دے رہا ہے. صحیح ہے. اب اہمیتیں کیا ہیں والدین کی؟ دیکھیے، ابھی آپ جو ہیں والدین ہی کے سلسلے میں سن رہے تھے، سلام پڑھا چچا نے بھی اور عدنان نے بھی. والدین کی اہمیت یہ ہے کہ حکم ہوا پروردگار کا اپنے رسول کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ٹھیک ہے، کہ پروردگار، یہ دیکھنے میں ایک دعا ہے، مگر دعا ہے کس کے لیے؟ ٹھیک ہے، پروردگار تو رحم فرما، کرم فرما ان پر جنہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا اور جس طرح سے انہوں نے رحم کیا. بھئی رحم جو ہے یہ بچپن میں رحم ہو رہا ہے. بچپن میں جو ماں باپ کرم کر رہے ہیں یہ کرم ایک الگ کرم ہے. بھئی آپ جوان ہو گئے، اب ماں باپ اگر رحم فرما رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بچپن میں، ٹھیک ہے، آیت کریمہ میں دعائی آیت ہے، ارشاد ہے کہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. مطلب کیا ہے کہ جب میں کسی قابل نہ تھا انہوں نے کسی قابل کیا. آج جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، بھائی آپ کچھ بھی ہے، مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جو بھی ہے، وہ کس کی دین ہے؟ وہ ماں باپ کی دین. آج جو انسان کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ جب ماں باپ کسی پریشانی کی طرف بڑھتے ہیں اور حالات ایسے ہوتے ہیں، بیٹا جوان ہو گیا تو وہی بیٹا کہتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، تم نے کیا کیا ہے. غور کیجیے گا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا. یہ ایک عمومی طور پہ یہ جملہ ہے اس طرح کا جو اکثر آدمی کہہ دیتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرنا. سرکار نے فرمایا کہ اگر اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا عربی کے اندر تو پروردگار اس کے لیے کہتا، یعنی اف سے کوئی چھوٹا لفظ نہیں تھا. ٹھیک، ماں باپ اگر تمہیں بے خطا بھی ڈانٹنے لگیں تو اف تک بھی نہ کہنا. صحیح ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ رحم فرما ان پر جنہوں نے مجھ پر رحم کیا، اسی طرح سے جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا،
پھر ارشاد ہوا پروردگار کا کہ والدین ہی کے سلسلے میں 2-4 باتیں فرض کرنا ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میں بھی روزے سے ہوں، آپ لوگ بھی روزے سے ہیں، اور بہرحال روزے میں بولنا، اور اب جو شروع کیا ہے بولنا تو کافی دیر تک بولنے ہی کا کام رہے گا انشاءاللہ، مگر مجلس سے زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ پھر ارشاد ہوا ربنا اغفر لی ولوالدی، پڑھتے سب ہیں انہیں، ٹھیک ہے، میں کوئی نئی چیز نہیں پڑھ رہا ہوں، ہر آدمی سے نماز میں دعائے قنوت میں اتفاق یہ ماں جب نماز سکھاتی ہے تو وہ یہی والا قنوت سکھاتی ہے، بڑے ہو کے کوئی بھی قنوت سیکھ لے، لیکن جب ماں قنوت سکھاتی ہے تو وہ یہی سکھاتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، پروردگار مغفرت فرما میری اور ولوالدی، میرے ماں باپ کی، میرے والدین کی، یعنی نماز کا حصہ بنا دیا۔ بھائی نماز جو ہے عبادت الہی ہے نا، اللہ کی عبادت ہے، اس میں ادھر ادھر کا خیال آنا کوئی کر سکتا ہے کہ ادھر ادھر کا خیال نہیں، اللہ خود چاہتا ہے کہ خیال ادھر ادھر کا نہ آئے، اگر آئے تو والدین کا آئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا۔ نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھو، ادھر ادھر کا خیال نہ جائے۔ اچھا جتنا سخت حکم ہے نا خیال نہ جائے، اتنا ہی خیال جاتا ہے۔ آپ روزہ رکھ لیں صبح شام تک کہیں کوئی خیال نہیں جائے گا، آپ مجلس میں بیٹھیں جتنی دیر مجلس سے کہیں خیال جانے والا نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے حکم ہے کہ اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر خیال، مگر اسی میں انسان بھٹکتا ہے۔ پروردگار نے طریقہ بتایا کہ اگر خیال جائے بھی ادھر ادھر تو والدین پہ جائے، ٹھیک ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ نماز عبادت ہے نا، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، بندے کا تذکرہ کیا مانی؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت میری ہے، مگر یہ تبھی ہے کہ جب میری عبادت میں اپنے رب حقیقی کی یاد میں، اپنے رب حقیقی کی عبادت میں اگر اپنے رب مجازی کو یاد کر رہے ہو تو میری عبادت عبادت ہے، یعنی والدین کے بغیر عبادت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ سبھی پڑھتے تقریباً، ٹھیک ہے، سب کے یاد ہے زبانی، میں بالکل وہ باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پھر جناب نوح علیہ السلام کی دعا قرآن کے اندر، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، پروردگار مغفرت فرما میرے والدین کی، ٹھیک ہے، پیغمبر ہیں اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، صحیح ہے، اور ان لوگوں کی جو میرے گھر میں داخل ہوں، سب نہیں، جناب نوح بڑے پیغمبروں میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے گھر میں ہر کس و ناکس بھی داخل ہو سکتا ہے، اسی لیے دعا میں شرط لگا رہے کہ پروردگار ان پر رحم فرما، یعنی کن پہ؟ میرے والدین پر، ان لوگوں پر جو میرے گھر میں داخل ہو مگر بحالت ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے گھر میں کچھ بغیر ایمان کی حالت میں بھی داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اسی لیے جناب نوح نے، ورنہ قرآن کی آیت ہے، ان لفظوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، رحم فرما، مغفرت فرما میرے والدین کی اور مومنین کی، مومنات کی، ٹھیک ہے، مومنین کی، مومنات کی جو بحالت ایمان داخل ہوئے، ٹھیک ہے، یہاں والدین ہی کا تذکرہ ہے۔ اچھا بہت ساری آیات ہیں قرآن کے اندر جو والدین کے سلسلے میں ہے، مگر قرآنی آیات نہیں، بلکہ عرض کرنا یہ ہے کہ والدین، میں نے عرض کیا کہ جو کچھ بھی جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ والدین کی، ٹھیک ہے، والد والدہ۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک والد اور ایک والدہ۔ اب اس میں کس کی اہمیت ہے؟ یہ بڑا ٹف مسئلہ ہے کہ والد کی اہمیت زیادہ ہے یا والدہ کی؟ تو والدہ کے لیے روایتوں میں آیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ٹھیک ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہاں لفظ ماں ہے، یا مومن غیر مومن کوئی وہ نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو بھائی جب ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو ایک نالائق بیٹا جنت لینے کے لیے ماں کا پیر ہی کاٹ کے کفن میں رکھوا لے؟ کیا مطلب ہے؟ پیروں کے نیچے نہیں ہے بلکہ ماں کی خدمت میں جنت ہے، ٹھیک ہے، ماں کی خدمت میں جنت ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب ماں کے پیروں میں جنت ہے، ماں کی خدمت کرے چاہے ماں کافرہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں جنت ہے، اس میں جنت۔ اب والد صاحب بھائی یہ تو محروم رہ گئے، ماں کے تو پیروں میں جنت ہو گئی، تو پھر والد صاحب کیا رہ گئے؟ اور ہمارے سماج میں تو والد کا بڑا مرتبہ ہے، ماں کو کچھ سمجھے نہ سمجھے، ٹھیک ہے، مگر صاحب والد صاحب سے تو وہ چاہیے نا میراث، تو ان پہ بڑا دھیان ہے۔ والد کا مرتبہ سن لیں، والد میں کیا ہے، اس کا بھی مرتبہ کوئی اہمیت میں کم نہیں ہے۔ کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر جنت تک پہنچنے کا دروازہ باپ ہے،
بھائی جنت تک پہنچنے کا دروازہ، جنت میں آدمی جائے گا کب؟ بھائی آپ بھی ہم بھی سب دعا یہی کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جتنے بھی عبادتیں کر رہے ہیں جنت کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن جنت میں جانا کب ہے؟ بھائی جنت میں جاؤ گے کب؟ اللہ نے کہا کہ روزے سے جنت میں نہیں جاؤ گے، نماز سے جنت میں نہیں جاؤ گے، اگر جنت جانا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو، ٹھیک ہے؟ اگر جنت جانا ہی چاہتے ہو تو والدین کی خدمت، یہ روزہ نماز یہ تو بندگی، یہ فرض عین ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اللہ کی بندگی ہے جو ہم پہ فرض کی گئی ہے۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو، اچھا اب آئیے، ایک سرکار دو عالم کے دور میں جب اسلام ابتدائی دور سے گزر رہا ہے، ارتقائی منزلوں سے گزر رہا ہے، تو مسلمان کم ہیں، جنگیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ فوجی ہوں سرکار کے پاس، ٹھیک ہے؟ جنگ کا ماحول ہے، لوگ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، ایک جوان آتا ہے اور سرکار سے کہتا ہے کہ سرکار میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، میری ماں جو ہے مجھے روک رہی ہے، ماں ضعیف ہے، تنہا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا جہاد یہ ہے کہ تم ماں کی خدمت کر، تیرا جہاد یہ ہے کہ تم ماں کی خدمت کر، ورنہ ضرورت تو سرکار کو فوج کی تھی، لشکر کی تھی، بھئی ایک آدمی کم از کم اضافہ ہو جائے، نہیں، سرکار کہنے جہاد میں جانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تیرا جہاد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر۔ اب سرکار نے کہہ دیا تو کوئی حکم ہے تو اب تو بہرحال جانا ہی پڑے گا، واپس گئے، ماں کی خدمت انجام دینے لگے۔ اب آئیے آج کے حالات اور معاشرے پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی، والدین ہی کے سلسلے میں۔ شریعت نے، احادیث نے، قرآن نے جتنا والدین کا مرتبہ بتایا، اچھا والدین کی ضرورت اتنی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر ہم ایک جملہ جو آج کے معاشرے کا ہے وہ یہ ہے کہ میاں تم نے ہمیں دیا کیا ہے کہ نہیں؟ چاہے کتنا ہی بڑا مالدار باپ ہو، اس کا بیٹا بھی یہی جملہ کہتا ہے بڑھاپے میں، یہ جملہ سبھی کو سننا ملتا ہے، اور یہ کہنے والا یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی سننا پڑے گا، عجیب بات ہے نا؟ یہ جملہ سننا ہی اس لیے پڑ رہا ہے کہ ہم نے کہا تھا، جب ہم نے کہا تو ہمیں سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ میں بتاؤں کہ ماں باپ نے دیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میں آپ نے ہمیں دیا کیا ہے، بھائی چاہے باپ غریب ہو چاہے باپ امیر ہو، دو جملے کامن جملے ہیں کہ ایک تو بیوی جب کبھی شوہر سے بگڑتی ہے تو اس کا ایک جملہ ہوتا ہے کہ میاں تیرے گھر میں دیکھا کیا ہے، ٹھیک ہے، چاہے سب کچھ دیکھا ہو، اور یہ ماں باپ کے سلسلے میں اولاد کا جملہ کہ میاں تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یعنی پوری زندگی اس کی بیت گئی، بے ایمانی کر کے اس کا پلاٹ چھینا، اس کا مکان چھینا، اس کا کھیت دابا، یہاں سے ڈولا کاٹا، وہاں سے یہ کیا وہ کیا تیرے لیے، اور تو کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا ہے؟ بھائی بے ایمانی کری تیرے لیے، ایمانداری کری تیرے لیے، کمایا تیرے لیے، راتوں کو جاگا تیرے، سب کام تیرے لیے، مگر وہ کہتا ہے تم نے۔ اب میں بتاؤں کہ سب سے بڑی چیز کیا دی ہے جو غریب سے غریب اور امیر سے امیر ماں باپ دیتا ہے؟ ماں باپ نے تجھے شجرے میں نام دیا ہے، ماں باپ نے تجھے سماج میں زندہ رہنے کے قابل کیا ہے، اور ماں باپ سے چاہتا کیا ہے؟ کیا یہ کم ہے کہ سماج میں سر بلند رہنے کا موقع اگر دیا ہے تو یہ اسی باپ نے دیا ہے، یہ اسی ماں نے دیا ہے، اس سے بڑا اور کیا ہے؟ کوئی دنیا میں دے سکتا ہے؟ بھائی آپ کو کوئی دھن دولت دے سکتا ہے، مگر سماج کے اندر سر بلند ہونے کا موقع نہیں دے سکتا۔ سماج کا تو عالم یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی ہے کہ سب سے پست ہو، ٹھیک ہے؟ سماج کا تو عالم یہی ہے نا، انسان کبھی نہیں چاہتا کہ مجھ سے بلند ہو سوائے دو کے لیے، دو کے لیے ہے، اس وقت دو کے لیے انسان سوچتا ہے کہ مجھ جیسا ہو یا مجھ سے بہتر ہو، ورنہ ہر ایک کے لیے چاہتا ہے کہ مجھ سے پست ہو۔ تو ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا، وہ دو کون ہے صاحب؟ ایک بیٹا ایک داماد، ان کے لیے کوشش ہوتی ہے صاحب مجھ سے بہتر ہو یا کم از کم مجھ جیسا تو ہو، مگر ان دو کے علاوہ کبھی انسان بھائی کے لیے نہیں چاہتا کہ بھائی مجھ سے آگے نکل جائے، ٹھیک ہے؟ بیٹا باپ کے لیے نہیں چاہتا، بیٹے کی کوشش ہوتی ہے میں باپ سے بہتر ہو جاؤں، باپ کی کوشش ہوتی ہے بیٹا مجھ سے بہتر ہو جائے۔ فکروں میں، دونوں کی فکروں میں فرق ہے، باپ کی فکر اور بیٹے کی فکر۔ بھائی باپ کی فکر ہے بیٹا مجھ سے بہتر ہو، اور بیٹے کی فکر ہے میں باپ سے بہتر ہو جاؤں، ہے کہ نہیں ہے؟ فکر میں فرق۔ باپ کی فکر ہے بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو باپ کی فکر اور دعا کیا ہوتی ہے؟ پروردگار اگر اس کی آ رہی مجھے دے دے، مگر اس کی حفاظت فرما۔ اور جب یہ باپ بڈھا ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے، یہی بیٹا، دیکھ فکر کے اندر فرق۔ بیٹا کہتا ہے پروردگار یا تو ٹھیک کر دے ورنہ مٹی عزیز کر لے،
نہیں دعا بھی ہینکڑی سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا. بیٹا یعنی اولاد چاہے کتنی لاغر ہو جائے، پیدائشی لاغر کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، پیدائشی ہی بھلے ہی وہ اپاہج ہے، لیکن کبھی ماں باپ یہ دعا نہیں کر سکتے. وہ ہمیشہ خدمت بھی کرتے رہیں، دعا بھی کریں گے، ایک امیدیں لگی رہتی ہیں انہیں ہمیشہ کہ شاید یہ پروردگار ٹھیک کر دے. لیکن جب یہ ماں باپ کمزوری کی طرف بڑھتے ہیں تو دعا کیا ہوتی ہے کہ پروردگار یا تو ٹھیک کر دے، شرط کے ساتھ دعا ہے، ٹھیک ہے، اور ورنہ مٹی عزیز کر لے. صحیح ہے، ورنہ مٹی دیکھا نہیں جاتا. بھیا یہ ماں باپ نے کیسا دیکھا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی تو دیکھتے. تو فکر میں اچھا ماں باپ نے کیا دیا؟ سب سے پہلے ہمیں شجرے میں نام دیا، سماج میں سر بلند ہونے کا ہمیں موقع دیا، ٹھیک ہے. اور ماں باپ نے کیا دیا؟ ماں باپ نے ہمیں بہترین اور اچھا بھلا نام دیا، ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا دیا ماں باپ کو؟ ہم نے سب سے پہلے ماں باپ کا نام کٹوایا. ماں باپ نے نام دیا. دیکھیے فکر میں فرق، دونوں کی سوچ میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی باپ ماں بچہ پیدا ہوا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ یا تو خود نام رکھیں، نہ تو کسی بزرگ کو تلاشتے ہیں جو بھائی اچھے سے اچھا نام رکھ دے. اور آج کے دور میں تو اوہام پرستی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، ہر چھٹے مہینے نام چینج ہو جاتا ہے، یا سال میں 2 سال میں جہاں بچہ بیمار ہوا کہ بھائی وہ نام بدل دو. بھیا یہ نام یہ قابلیت والا پہلے ہی جو رکھ دیا ہوتا، یہ 2 سال بعد اچھا اتفاقی نام رکھ کے بھی بھول جا، آج میں نہیں رکھا تھا. بھائی وہ کس سے رکھوائے تھے نام؟ یہ نام رکھ کے بھول گیا، یوں ثابت تو آپ نہیں رکھا تھا کہ بھائی نام بدل. یہ کیا؟ یہ اوہام پرستی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہم ہے. شریعت کہتی ہے بہترین نام رکھو اپنے بچے کا. اچھا یہ بتائیے زمانے میں سب سے بہترین کیا ان 14 کے علاوہ کسی کے نام ہے؟ بھائی نام تلاشنے کے لیے مولوی ملا کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں بچہ بعد میں دیا ہے، نام پہلے دے دیے. بھائی شریعت کا حکم ہے کہ سب سے بہترین نام رکھو، اچھا نام رکھو. ماں باپ پہ پہلا حق کیا ہے کہ اولاد کا بہترین نام رکھیں. ابھی بتائیے کہ معصومین کے علاوہ بھی کسی کا نام بہتر ہو سکتا ہے؟ کائنات میں سب سے بہتر اگر نام ہے تو یہ 14 نام ہے، ٹھیک ہے، 14 معصومین کے نام. ان کے القاب ہیں، وہ ہے خوبصورت نام. پھر ضرورت کیا ہے کہ نہیں وہ نام غلط تھا؟ نام غلط نہیں، ہمارا کام غلط ہے. یہ دھیان رہے، نام غلط نہیں ہوتا، ہمارا کام غلط ہے. تو ماں باپ نے ہمیں کیا دیا؟ نام. اور ہم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ماں باپ کا نام کٹوانے. ماں باپ کا انتقال ہوا. اب جو ہے سوئم کے بعد باپ کے انتقال کے پہلی ڈیوٹی بیٹے کی کیا ہے؟ دادری جانا، ٹھیک ہے نا. بھائی وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ جنم پتری بنوانے. ماں باپ نے بنوائی تھی جنم پتری، ٹھیک ہے. گیا بیٹا بھی وہیں ہے جہاں ماں باپ گئے تھے، مگر فرق ہے سوچ میں. ماں باپ گئے تھے نام لکھوانے، بیٹا جا رہا ہے نام کٹوانے، ٹھیک ہے. بھائی بیٹا چلا صاحب دادری جانا ہے صاحب. کیوں جا رہے کہ وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، وہ لہٰذا جا کے مرتی سرٹیفکیٹ جو ہے بنوا لیا جائے. چلیے بھائی اس کا فائدہ کہ فائدہ یہ کہ تاکہ جو ابا کی دولت ہے وہ ہماری ہو جائے گی، ہم وراثت پا لیں گے ابا کی. اچھا وراثت کا کتنا خیال ہے؟ اب معلوم ہے کسی باپ کے 2 بیٹے ہیں، بھائی جن کے ایک ہیں وہاں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بھائی ایک ہے ظاہر بات ساری ذمہ داریاں. اگر 2 بیٹے ہیں اب ابا بٹ رہے ہیں، اماں ابا ہیں تو یہ بھائی ایک کو تو رکھ ایک کو میں رکھوں گا. خود کے 6 بچے ہیں، وہ کسی خالہ کو دینے کو تیار نہیں، کسی پھوپھا کو دینے کو تیار نہیں، ماموں کو دینے کو تیار نہیں ہے، بھائی مانگ رہا ہے دینے کو تیار نہیں، بہن بے اولادی ہے اسے دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن ماں باپ کو گھر میں جھگڑا اس بات کا ہو رہا ہے صاحب کہ بھئی ایک تیری طرف. ماں باپ نے تمہیں کیا کیا تھا؟ ماں باپ نے تمہیں ازدواجی زندگی میں پھر باندھ دیا تھا، تم نے ان کی ازدواجی زندگی کو بانٹ دیا. ماں باپ نے تمہیں تمہاری بیوی کو تمہارے حوالے کیا اور تم نے ماں باپ کو جدا جدا کر دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر کسی کے ایک ہی ماں ہے یا باپ، کنڈیشن وہاں بھی یہی ہے کہ بھئی اب ایسا مہینے بانٹ لو. بھیا 6 مہینے تو رکھ، میرے بھی بچوں کا خرچ ہے، ٹھیک ہے، بڑی فیملی ہے، اور بھئی 6 مہینے
یہ بھی رحم و کرم ہے، ورنہ کوشش یہ ہے کہ سارے مہینے تو ہی رکھ، ٹھیک ہے، مجھ سے کیا لینا دینا، بھائی میری ماں کوئی یا میرا ہی باپ ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ ایسے ہمیشہ یاد رکھنا، ماں باپ کو اگر کسی نے رکھ لیا، یہ سمجھ لیں کہ ہم پڑوسی ہوتے ہیں تو کوشش کیا ہوتی ہے ہمارا اچھا پڑوسی ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں اپنے محلے میں اپنا مکان بیچوں، میں کسی کو نہیں بھائی کوئی بیچنا، میں اپنا بیچنے لگوں تو جو میرے پڑوسی ہیں بھائی مظہر سلطان وغیرہ یہ کہیں گے بھائی مولوی صاحب اگر بیچ ہی رہے ہو تو اچھا سا آدمی بتا کے جائیے، اور اگر میں کلس کے جاؤں گا میں برا سے برا بس آگے جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ تو کوشش ہے کہ اچھا پڑوسی۔ یہ بتائیے کہ ماں باپ کی جس نے خدمت کی اس کے لیے پڑوسی معلوم ہے کیسے ملے گا جنت میں؟ نبیوں اور پیغمبروں کی پڑوس میں وہ ہوگا، یہ دھیان رہے، ماں باپ کی پڑوس۔ چنانچہ ایک روایت اس ذیل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار مجھے یہ دکھا کہ میرا پڑوسی کون ہوگا جنت میں، میرا ہمسایہ کون بنے گا؟ موسیٰ ٹھیک ہے دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں، تو فلاں قریے میں چلے جاؤ، وہاں ایک قصائی ہے اور وہ تمہارا پڑوسی ہوگا، ایک قصاب ہے گوشت کا کام کرنے والا، وہ تمہارا پڑوسی رہے، تمہارا ہمسایہ موسیٰ کا ہمسایہ۔ اب سوچیں کہ پیغمبر کا ہمسایہ کو معاملی تو نہیں ہوگا۔ موسیٰ چلے گئے کہ بھی قصاب اور میرا ہمسایہ، وہاں جا کر کے پورے دن وہاں دکان پہ رہے، دیکھتے رہے برابر گوشت بیچ رہا تھا، اپنے جیسے بھی کاروبار انسان کا ہوتا ہے ایمانداری ساتھ یہ رہے۔ جب اسے دکان بڑھائی کہا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو، رخصت ہوں آپ کا؟ نہیں بھیا میں تمہارا بغیر بلایا مہمان، کیا مجھے مہمان نہیں رکھو گے؟ تو اسے فوراً کہ نہیں بھائی مہمان تو حبیب اللہ ہے، آپ میرے مہمان نہیں۔ وہ گھر لے کر کے گیا، گھر پہ دیکھا سناٹا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اسے خیر اس کا بستر کیا، اب یہ دیکھتا رہا، اسے دیکھا ایک ٹوکرا ٹنگ رہا ہے بہت بڑا، یا کوئی کھٹولا ٹنگ رہا ہے کیسے مان لیں۔ اس نے اسے نیچے اتارا، نیچے اتارا، اس نے دیکھا کہ اس میں ایک بہت ضعیف بڑھیا ہے، بہت ضعیف کہ جو اپنے آپ چبا بھی نہیں سکتی۔ اس نے سب سے پہلے روٹیاں تیار کی اور اس کے بعد روٹی خود چباتا تھا اور ماں کے منہ میں رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جب یہ کھلا پلا چکا، اب یہ جا کر کے اپنے ہاتھ واتھ دھونے کے لیے باہر نکلا تو ماں دعا دیتی ہے کہ پروردگار اسے موسیٰ کی پڑوس نصیب کرنا۔ یہ ہے ماں، سمجھ گئے؟ یہ ہے اہمیت کہ اسے موسیٰ کا ہمسایہ بنانا۔ بس اب جو ہے اس نے جناب موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کون تھی؟ کہا یہ میری ماں ہے۔ کہا پھر؟ کہا کہ یہ تم نے ان کے منہ پہ کان لگا کے کیا سن رہے تھے؟ کہا یہ مجھے دعا دے رہی تھی۔ کہا کہ کیا دعا؟ کہا کہ دعا تھی کہ موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ کہا کہ تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ موسیٰ کہتے ہیں تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ تو میرے عزیزو، اب ماں یا باپ ان کی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم کیوں خدمت کریں، فلاں ہی کیوں کر رہا ہے۔ یہ اصل میں ہماری اور تمہاری طاقت نہیں ہے، ہر آدمی کا نصیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر آدمی کا نصیب نہیں ہے دراصل کہ ہم اس کی خدمت کر سکیں، اس فائدے کو ہم لے سکیں۔ انسان فائدے کے چکر میں گھوم رہا ہے مگر فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب آتی ہے بات کہ ماں باپ ہمارے دنیا سے چلے گئے تو ثواب کا دروازہ بند ہو گیا ہمارے لیے، خدمت کا دروازہ بند ہو گیا ہمارے لیے۔ بھائی ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا دروازہ کھل گیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا نہیں، والدین کی خدمت جو ہے وہ فقط زندگی میں نہیں ہے، زندگی ختم ہونے کے بعد بھی ان کی خدمت ہے، اور اصل خدمت اب ہے، ٹھیک ہے۔ اصل خدمت کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ ماں باپ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی عمل کر سکے، اب یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے عمل کرے یا عمل کرائے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ میں بھی یہ بھی تمہارے ذہن میں نکال دوں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ایصال ثواب یہ ہے کہ 2-4 ہزار آدمیوں کو کھانا کھلا دو ایصال ثواب ہو جائے گا، نہیں۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ آپ نے مثلاً 40واں کیا اور اس میں 1000 آدمی کھلائے، ایک بھی مستحق نہیں تھا، یہ سب بیکار ہے۔ آپ نے تو یہ دیکھ کر کے صاحب فلاں نے میری دعوت کی تھی میں اس کی کروں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا؟ یہ ڈنگ مارا ہے، یہ کوئی ثواب؟ آپ نے فقط 10 آدمی کھلائے تھے اپنے مرحوم کے نام پہ، ٹھیک ہے، ان 10 میں اتفاق یہ ہے
جان بوجھ کے تو نہیں کرو گے ایسا، اتفاق ہے کہ کسی مستحق کی دعوت ہوگی، جان بوجھ کے کرنے کو تیار نہیں ہے آدمی، ایک اتفاق ہے بھائی، بس یہی قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ایصال ثواب کے لیے کہ ہمارے والدین کے ذمہ واجبات تو نہیں رہے، واجبات کو ادا کرنا یہ خدمت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا سارا دھیان قائم سنت پہ ہے، واجبات پہ نہیں ہے۔ سنت پہ خوب ہے بھائی، 10واں 20واں 40واں برسی 6 ماہی 9 ماہی 2 برسی 3 برسی ہے، چاہے 50 برسی جو کام چل رہا ہے سنت پہ۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے والدین کی نمازیں مجبوری میں کتنی چھٹی تھی؟ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، مجبوری میں کتنی چھٹی تھی، ٹھیک ہے۔ مانو ایک باپ نے بالغ ہونے سے لے کر کے باپ بننے تک نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی ذمہ داری کسی پہ نہیں ہے، وہ اپنا حساب خود دے گا بھائی، جس نے خود پڑھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی فکر خود نہ کرے، تو جس باپ نے اپنی فکر ہی نہیں کی تو اولاد پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ بحالت مجبوری، بیمار ہو گیا تھا باپ، اس میں چھٹ گئی اور دنیا سے رخصت ہو گیا، بڑے بیٹے پہ واجب ہے، لیکن ایسا نہیں کہ دوسرے بیٹے جو مستثنا ہے اس سے، بڑے پہ واجب ہے مگر دوسروں کے لیے مستحب ہے کہ وہ لگ کے اس کو ادا کروائیں، ٹھیک ہے۔ روزے رہ گئے تھے، بیماری آئندہ رمضان تک ختم ہونے والی نہیں تھی، تو لہذا اس کا فدیہ دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد اب چھوٹے موٹے گناہ جسے ہم نہیں جانتے، گناہ صغیرہ وغیرہ ہمارے والدین سے ہو گئے، اب کیا کریں وہ تو ہم جانتے نہیں ہیں، ہر قدم پہ گناہ ہے، تو اب کیا کریں؟ اس کے لیے اس جو طریقے آپ نے رائج کر رکھے ہیں بزرگوں نے، یہ طریقے ہیں تاکہ عالم برزخ جو ہے ہمارا آسان گزر سکے، مجلس وغیرہ قرآن خوانی یہ سب، ٹھیک ہے، یہ ہے ان گناہوں کے لیے۔ یہ نماز بھائی مثال کے طور پہ میں نے نماز نہیں پڑھی، نمازیں میری قضا ہو گئیں، اب میرا بیٹا میرے سویم میں قرآن خوانی کے لیے پورے تو 6 کو نوٹ دے، ٹھیک ہے، اور ایک ایک سپارے کے 200 روپے بھی دے پڑھنے کے لیے، تو وہ نمازیں نہیں لوٹ کے آئیں گی، یہ دھیان رہے، ٹھیک ہے۔ وہ جھوکا تو گناہ رہے گا میرے اوپر، چونکہ وہ واجب تھا جو چھوٹا ہے، یہ سب سنت کام تھے، یہ میرے ان گناہوں میں تخفیف کریں گی چیزیں جو مجھ سے گناہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، واجبات میں نہیں۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم دھیان ہی مستحبات پہ دے رہے ہیں، واجبات پہ ہم دھیان نہیں دے رہے، نہایت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور یہ موت ہی کے کام میں نہیں، سبھی کاموں، پوری زندگی خود سے نہیں نکالا، اب معلوم ہے انتقال ہو گیا، اب مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی وہ خمس نہ نکالا تو لباس اتار لیا جائے، مردہ ننگا اٹھے گا، برہنہ اٹھے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ کفن کا، تو میرے بھائی کفن کے خمس نکالنے سے کپڑے نہیں پہنے گا مردہ، زندگی میں خمس نکالنے کی بات ہے، یہ زندگی میں لباس اپنی وہ مرضی سے مردے کی نہیں نکالا ہم نے، بھائی مرنے والے نے کب نکالا خمس، تو ہم نکال لیں، عمل ہے ہمارے اپنے سے جو زندگی میں ہم نے نکالا تھا، تب برہنگی سے بچیں گے کہ ہم نے صاحب وہ کفن سے نکال دیا ہے اور اس سے نکال، بھائی اگر زندگی میں نکالتے تو کفن سے نکالنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ٹھیک ہے، یہ پٹاؤ میں سے نکالنے کی خمس کی ضرورت نہیں پڑتی، دھیان ہمارا مستحبات واجبات میں نہیں۔ اب آج یہ مثلا نماز، ابھی کل پرسوں ہی اس طرح کا مسئلہ سامنے آیا تھا، اس لیے عرض کر رہے دونوں یاد ہے، خطبے میں یاد رہے نہ رہے، ٹھیک ہے، کہ آدمی نماز کے اندر 11 واجبات ہیں، 11 چیزیں واجب ہیں، انہی 11 کا مجموعہ نماز ہے، جس میں 5 رکنی ہیں اور 6 غیر رکنی ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر رکنی مختصر لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کے بھولے سے چھوٹ جانے سے نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، لیکن رکنی نہ جان بوجھ کے چھوڑا جا سکتا ہے نہ بھولے سے، نماز باطل ہوگی، نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ، نماز ورنہ باطل ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمارا دھیان ان پہ نہیں ہوتا، ہمارا دھیان کہاں پہ ہے کہ میں جب یہ بیٹھے ہوئے تھے نا تو ان کی نگاہیں گود میں نہیں تھیں، جب یہ کھڑے تھے تو ان کی نگاہ جو حساب وہ سجدہ پہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، میں یہ تک کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے، ان چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے۔ پہلے نماز کو نماز بناؤ، یہ تو بس بات کی بات ہے، بھئی ایسا جیسے مہمان آیا اور آپ نے کھانا لگایا، کھانے میں واجب کیا تھا؟ سالن روٹی یا چاول جو بھی ہے، یہ تو واجب ہے نا، اتنا موقع ہے تو آپ کھلا دیں اسے، اور سلاد وغیرہ بھائی موقع ہے تو لیے، مگر واجب تو اتنا ہی تھا نا، موقع ہے تو پہلے تو کھانے کا بندوبست کر،
اس کے بعد دسترخوان کی شان بڑھائیے. تو پہلے نماز صحیح کر، نماز صحیح کرنے کے بعد، ٹھیک کرنے کے بعد اب نماز کی شان بڑھا. ٹھیک ہے، کہ اب میرا چہرہ کدھر ہونا چاہیے، میرا سینہ کدھر رہنا چاہیے، پیر کے انگوٹھے کدھر رہنے چاہیے. ٹھیک ہے، نگاہ میری سجدے میں کہاں ہونی چاہیے، قیام میں کہاں ہونی چاہیے، قعود میں کہاں ہونی چاہیے. ہو سکے قعود بعض آدمی جانتا بھی نہ ہو کہ قعود کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے، یا قنوت میں ہاتھ کہاں ہونے چاہیے. یہ سب مستحبات ہیں. تو کوشش ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں پہلے اپنے واجبات کو بچانا. ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مستحبات کے گھمسان کے اندر ہمارے واجبات بھی جاتے رہے. اور شیطان جو ہے ہمارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، اسی لیے اس کی کوششیں ہوتی ہیں. دیکھیں نماز کے لیے سب سے سخت حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ ادھر ادھر کا خیال نہیں آنا چاہیے، خضوع و خشوع سے ہونا چاہیے. لیکن اتفاق یہ ہے کہ شیطان بھی جانتا ہے کہ نماز کے اوپر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، کہ اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول، یہ رد تو شیطان آپ کو جو ہے مجلس میں آ کے نہیں بہکائے گا، روزے میں آ کے نہیں بہکانے والا. روزہ آپ رکھ لیں صبح شام تک شیطان پاس نہیں آتا، کبھی خیال ادھر ادھر آتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جہاں نماز میں آئے وہ جانتا ہے کہ روزے پہ عمل کی قبولیت نہیں ہے، نماز پہ تمام اعمال کی قبولیت. لہٰذا اس کی نماز بگاڑ دو. اگر نماز بگڑ گئی تو روزہ بھی بگڑ گیا، حج خمس کا سب بگڑ گیا. تو نماز میں ادھر ادھر خیال. اچھا یہی وجہ ہے کہ نماز میں جب خیال آتے ہیں تو اللہ نے بھی بندے کے لیے آسانی رکھی. اللہ جانتا تھا میرا بندے کے جب خیال بھٹکیں گے تو میرا بندہ نماز میں بھولے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے آسانیاں رکھ دی کہ اگر میرے بندے ادھر ادھر خیال بھی اگر آ رہے ہیں تجھے، قبول کرنے والے تو ہم ہیں، شیطان کو ہی قبول کرے گا، وہ اس کا کام تو بہکانا ہے. اگر خیال آ گئے ہیں تو بھول گیا ہے، بھٹک گیا ہے، تو اسی لیے ہم نے کر دیا کہ تو سجدے سہو سے کام نکال لینا. ٹھیک ہے، اگر کسی سورے کو تو نے 3 حصے پڑھ لیا ہے، پھر بھول گیا، پھر یاد ہی نہیں آگے دیا، کام چلا لینا. ٹھیک ہے، اللہ نے آسانیاں کی ہیں. مگر نماز کو ترک مت کرنا. صحیح، مگر نماز کو ترک. اور کتنی آسانیاں پروردگار. آج شیطان اتنا سوار ہو گیا ہے پروردگار کے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہے، مصلی پہ کیسے پہنچوں. اچھا آج طبیعت تیری ٹھیک نہیں ہے، کہ تو ایسا کر کے مسجد نہیں جا رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، تو گھر میں پڑھ لے، قبول تو ہم کریں گے نا. ٹھیک ہے، پروردگار میری بس کی اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں رہا، کہا بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھنا بھی بس کی نہیں، لیٹ کے. پروردگار قبلہ رو کون کرے؟ کہا جدھر بھی ہے، اس لیے کہ پورا پچھم سب ہمارے ہیں. ٹھیک ہے، کنڈیشن بدلتی رہتی ہے حالات کے ساتھ. ٹھیک ہے، پورا پچھم سب ہمارے ہیں، جدھر بھی تیرا رخ ہے کوئی بدلوانے والا نہیں ہے. پروردگار اب تو زبان چلنی بند ہو گئی، کہا کہ فقط خیال کر لے. جب تو زبان بھی چلنی بند ہو گئی، اشاروں کے قابل نہیں رہا. پروردگار ندی میں ڈوب رہا ہوں، اب کیا کروں؟ کہ فقط نیت کر لے اور ڈوبنا، تیری نماز ہوگی. بتائیے اور اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا؟ سوچیے آپ. ٹھیک ہے، یہ آسانیاں ہیں. مگر یہ سب آسانیاں جس طرح اعمال کا دار و مدار قبولیت کا کس پہ ہے؟ نماز پہ. نماز دین کا ستون ہے. لیکن یہ بذات خود نماز اگر والدین کے نافرمان رہے تو یہ خود نماز نہیں ہے. بھائی یہ دھیان ہے، تمام اعمال کا قبولیت کا دار و مدار ہے نماز، اور نماز کی قبولیت والدین کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے، والدین کی اطاعت ہے. یہاں تک حکم ہے کہ اگر والدین نے آپ سے یہ کہا کہ بیٹا نماز پہ جا رہے ہو، کہا کہ ہاں، کہاں جا رہے ہو؟ کانٹھے والی مسجد میں مثلا، وہاں جماعت سے ہو رہی فرادا کہ جی ابا وہاں تو جماعت سے ہو رہی. ٹھیک ہے، تو بیٹا ایسا جلدی آ جائیے، بغیر جماعت کے پڑھ گیا، تو اب تمہارے لیے جماعت جائز نہیں ہے. نماز تو واجب وہ تو پڑھنی پڑے گی. حکم ہے کہ اب تمہیں جماعت میں نہیں جانا، جاؤ فرادہ پڑھ کے اپنے چلے آؤ دوسری مسجد میں. ٹھیک ہے، سنتی روزہ رکھنا ہے، باپ نے کہا بیٹا کل روزہ مت رکھو، اگر رکھ لیا تو یہ عبادت نہیں ہے. شہد کہ بالکل مت رکھو، باپ نے منع کیا ہے. واجب روزے کے منع کر رہا ہے تو رکھو. رمضان میں روکے تو بالکل مت مانو، لیکن رمضان کے علاوہ سنتی روزے کو اگر باپ منع کر رہا ہے تو بتائیے پروردگار ماں باپ کے مرتبے کو یہاں تک اجاگر کر رہا ہے. اب دراصل جب ماں باپ کا مرتبہ، یہ ماں باپ جو ہیں ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو ہم اور آپ آج کچھ بھی نہ ہوتے. بھائی جو بھی ہے وہ ماں باپ کی بدولت ہے نا. آج یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ماں باپ کی بدولت بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ کہ ایک اکثر پرسے کے طور پہ جب میں کہیں پرسہ دیتا ہوں تو یہ روایت اکثر پڑھتا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا
تو پروردگار نے کہا موسیٰ اب تم پریشانیوں کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ کہا کہ پروردگار کیوں؟ کہا کہ جو تمہیں راتوں کو دعائیں دیا کرتی تھی اب وہ دنیا میں نہیں۔ یہ ہے ماں کی ہمدردی اور ماں کی خوشا نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں کی خدمت انجام دے رہے ہیں، باپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس میں کبھی یہ مت سوچو، کبھی غور کیجئے گا کہ تمہارے دنیا میں آنے کا جو سبب تھے ان کے ساتھ یہ سلوک، اور جن کے دنیا میں لانے کا آپ سبب بنے ان کے بڑے ناز نخرے آپ برداشت کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا سبب دنیا میں آنے کا کون تھا؟ تو میرے عزیز تمام اعمال، خیرات، صدقات، فطرات، یہ سب کے سب رضے کوشش کرو کہ والدین کو خوش کریں۔ پھر والدین کا مرتبہ، معصوم کے پاس آدمی آئے کہ سرکار میں پریشان ہوں، کہا کہ دعا فرما، اپنی ماں سے جا کے دعا کرا۔ کہا سرکار ماں زندہ نہیں ہے؟ کہا کہ ماں کی قبر پہ جا اور پائنتی میں کھڑا ہو اور دعا کر ماں کے وسیلے سے۔ کہا سرکار میں بچہ تھا جب میری ماں مری، میں نے قبر نہیں دیکھی، میں قبر بھی نہیں جانتا۔ سمجھیے ماں کیا ہے۔ کہا کہ ایسا کر نشان قبر بنا لے اور تصور کر لے کہ یہ تیری ماں کی قبر ہے، اور اس میں پائنتی میں کھڑا ہو اور ماں کے وسیلے سے دعا ہو۔ تو میرے عزیز یہ ہے ماں کی اہمیت، اور ماں کی اہمیت کربلا میں امام حسین نے اجاگر اس طرح سے کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر میدان کارزار میں اچانک ایک پہلوان آتا ہے، امام حسین خیمے کا رخ کرتے، فضا جو معائنہ جنگ کر کے جناب زینب کو بتاتی تھی، منظر کشی کرتی تھی، انہوں نے کہا کہ شہزادہ خیمے کی طرف آ رہا۔ حسین خیام کے قریب آئے، آواز دی بہن زینب مادر علی اکبر کو بلاؤ۔ مادر علی اکبر کہا والی وارث کیا حکم ہے؟ کہا کہ میرے نانا سے سنا ہے کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ام لیلا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بچے، میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو، مگر ہم بنی ہاشم کا دستور یہ رہا ہے کہ کبھی ایک سے زیر نہیں ہوئی۔ جو پہلوان آیا ہے یہ سیر و سیراب ہے، میرا لال میرا بیٹا 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا ہے۔ ام لیلا دعا کرو کہ میرا لال علی اکبر اس پہلوان پہ کامیاب ہو۔ یہ ہے ماں کی اہمیت۔ میرے عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ کربلا ہی کی ایک ماں جب اہل حرم کا قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ قید خانے سے رہا ہو کر کے مدینے کے لیے تیار ہوتا ہے، جناب زینب نے تمام بیویوں کو شمار کیا، سب بیویاں موجود ہیں، لیکن ایک ماں نظر نہیں آتی، ایک بیوی ہے جو نظر نہیں آتی۔ کہا کہ بہن ام کلثوم بھابی رباب نظر نہیں آتی، یہ علی اصغر کی ماں ہے، یہ سکینہ کی ماں ہے۔ جناب ام کلثوم و زینب جناب رباب کو تلاش کرتی کہ ہو سکتا ہے کہ زندان میں قبر سکینہ پہ، جا کر کے دیکھا کہ رباب قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی ہے اور ایک چھوٹی سی چادر قبر سکینہ پہ اڑا رکھی ہے، 2 گوشوارے قبر سکینہ پہ رکھے ہیں اور بیان کرتی ہیں کہ سکینہ اٹھو تو یہ چادر مل گئی۔ اے بیٹی تمہیں بڑا ارمان تھا مدینے جانے کا، بیٹی آؤ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بس جناب زینب نے جناب ام رباب کے شانے کو پکڑا، رباب نے چہرے کو اوپر کیا، کہا شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا کہ بھابی قافلہ تیار ہے، سواریاں تیار ہو گئی ہیں، کیا مدینہ نہ جاؤ گی؟ بھابی اٹھو مدینے جانا ہے۔ تو رباب نے جناب زینب کے چہرے کو دیکھا اور کہا شہزادی تم نے انصاف نہیں کیا، شہزادی تم نے انصاف نہیں کیا، شہزادی مدینے جانا تمہیں مبارک ہو، شہزادی اللہ نے تمہیں 2 بیٹے دیے تھے انہوں محمد، میں سمجھتی ہوں کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن تمہارے شوہر عبداللہ خیر سے مدینے میں موجود ہیں، شہزادی تم جاؤ خدا حافظ، مگر شہزادی ذرا انصاف تو کرو، میرا بیٹا علی اصغر کربلا میں رہ گیا، میرا والی و وارث کربلا میں رہ گیا، میں سوچتی تھی سکینہ سے زندگی کا گزارا کر لوں گی، اے شہزادی میری سکینہ زندان میں رہ گئی، اے شہزادی رباب کی کوکھ بھی اجڑ گئی، مانگ بھی اجڑ گئی۔ بازیزو تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے رباب سے کہا کہ بھابی ہم یہاں سے کربلا جائیں گے، کیا علی اصغر کا ماتم نہ کرو گی؟ کیا اپنے والی و وارث کا ماتم نہ کرو گی؟ رباب تیار ہوئی، چلنے لگی۔
یہ ہے ماں کی محبت۔ جب چلی تو شام کی عورتیں اس قافلے کو رخصت کرنے کے لیے آتی ہیں، جب شام کی عورتیں آتی ہیں خدا حافظ کہنے، تو رباب کی آخری تمنا یہی تھی شام کی عورتوں سے کہ اے بیویو دیکھو میں یہاں اپنی ایک امانت چھوڑے جا رہی ہوں۔ میری سکینہ کو رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، جب شام کا وقت ہوا کرے تو ایک چراغ قبر سکینہ پہ رکھ دو، ایک چراغ قبر سکینہ پہ جلا دیا کرنا۔ رباب رخصت ہوئی، قافلہ کربلا پہنچا۔ کربلا جانے کے بعد جب کربلا سے مدینے کے لیے رخصت ہوتا ہے قافلہ، تاریخ کہتی ہے کہ جناب رباب نے قبر حسین و علی اصغر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ میرے والی و وارث گوار ہے نا، تمہارا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا، چلچلاتی دھوپ میں یہ رباب وعدہ کرتی ہے اب کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ بس تاریخ کہتی ہے قافلہ مدینہ آ گئے۔ وہ وقت آیا کہ مختار نے انتقام لیا۔ مختار نے منہال کے ہاتھ ایک پیغام بھیجا کہ امام سید سجاد سے کہنا کہ مولا تو قاتل علی اصغر کو میں نے قتل کر دیا ہے، مولا بیویوں سے کہے کہ سوگ بڑھا لے۔ اے مولا میں نے سنا ہے کہ ایک بیوی صحن خانہ میں بیٹھی رہتی ہے، ان سے کہیے کہ سائے میں چلی جائے۔ سجاد نے مختار کا نامہ پڑھا، بیت الشرف میں تشریف لائے اور جناب زینب کو ساتھ لیا، رباب کے پاس پہنچے، کامنا رباب سائے میں چلیے گا۔ رباب نے سید سجاد کے چہرے کو دیکھا، کہ سید سجاد اتنا بتا دے امام وقت ہو کے حکم دیتا ہے یا بیٹا ہو کر کے حکم دیتا ہے؟ کہ ماں میں امام وقت ہو کے حکم دیتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ رباب نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ کربلا کی طرف اٹھایا اور آواز دی والی و وارث، ارے مجبور ہو گئی، ایک امام سے وعدہ کر کے چلی تھی مگر امام وقت حکم دے رہا ہے۔ میں پروردگار سے دعا کرتی ہے کہ پروردگار رباب کی لاج رکھ لے۔ بیویوں نے جیسے اٹھانا چاہا، دیکھا کہ رباب دنیا میں نہ رہی۔ تاریخ کہتی جس مقام سے رباب اٹھی تھی وہاں رباب کی گود سے ایک گٹری گری۔ اب جو اس گٹری کو کھولا اہل بیت میں کوہرام بپا ہوا، اس میں گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں، اصغر کے کرتے اور ٹوپیاں تھیں۔ انا للہ پروردگار تجھے واسطہ شہدائے کربلا، سیران کربلا، مظلوم کربلا، بیمار کربلا، بیمار مدینہ جناب فاطمہ سورہ بنت امام حسین علیہ السلام کا جہاں جہاں بھی مومن و مومنات بیمار و شفاء کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ جو مومنین حاضر مجلس ہیں ان کے عقدے مشکل فرما، جو بانیان مجلس ہیں انہیں خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار اسلام کا بول بالا فرما، اسلامی دشمن طاقت و نیست و نابود فرما۔ مسلمانوں نے فلسطین اور جو مظلومین ہیں جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں بالخصوص فلسطین کے مظلومین، ان کی مدد فرما۔ پروردگار ہمارے سروں پہ علماء حق کے سائے ہمیشہ برقرار فرما۔ تو نے اس مجلس کا ثواب معین کیا ہے وہ مرحومہ کی روح کو تسکین قرار دے۔ امام اس کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر توحید زہرا بنت حامد حسین کی روح کو بخش دے۔